بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین کل جب بلوچستان سے خبریں آ رہی تھیں کہ 9 شہروں کے اوپر جو حملے ناکام ہوئے اور پھر 11 شہروں کے اوپر ٹوٹل جو پی ایل اے والے ہیں انہوں نے حملے کیے، جس میں 11 شہری شہید ہو چکے ہیں اور پی ایل اے کے کوئی 92 کے قریب جو ہے وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ جب یہ حملے اچانک سے ہوئے اور 11 شہروں کے اوپر جب حملے ہوئے تو میں پچھلے سال چلا گیا 2025 کی، مجھے 2 ویڈیوز یاد آ گئی۔ اسامہ صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گوادر اور بلوچستان بڑے اہم ہیں اور 2 ملک ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو، کیونکہ گوادر پورٹ جو ریجنل کنیکٹیوٹی میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ بلوچستان کا بارڈر 900 کلومیٹر 900 کلومیٹر ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہمارا جو پاکستان کا بارڈر۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر رجیم چینج ایران میں ہوتا ہے، اسرائیل وہاں آتا ہے، تو پھر پاکستان کے کیا معاملات ہوں گے۔ اور دوسرا ایک اور ویڈیو تھی کہ کسی جو بزرگوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں دجال جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ کہیں سامنا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات گوادر پورٹ، اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے، اس کے اوپر ہم نے بڑا کلوزلی نظر رکھنی ہے، اور وہی ہو رہا ہے۔ سیم اس وقت معاملات وہ پی ایل اے والے چھوٹے موٹے روز ہی چلتے ہیں، لیکن اس طرح ایک طرف ایران اسرائیل امریکہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور فوراً ایک بہت بڑی ویو حملوں کی بلوچستان میں ہوتی ہے۔ یہ نیکسس کیا بنے گا آنے والے دن، کتنے ہنگامہ خیز ہوں گے۔ اور ایک آپ کو اور اہم بات، پاک فوج نے جو ہے نا وہ جو آپریشن بنیاد المخصوص بھارت کے خلاف کیا تھا وہ بی ایل اے کے خلاف بھی شروع ہو گیا، اس کا 2.0 ورژن آ چکا ہے۔ لیکن یہ نیکسس کیا بن رہا ہے یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس اسٹرولوجر، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر۔ ہم نے 1 سال پہلے یہ معاملات کی نشاندہی کی تھی، ویڈیو آج بھی پڑی ہوئی ہے، میں نے کوئی ریموو نہیں کی نہ پرائیویٹ کیا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ گوادر کے پہاڑوں کا ذکر ہے، گوادر کیوں یہ جو ہے وہ سینسٹیو چیز تھی، سینسٹیو ایریا ہے، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی صاحب سے۔ جی اسامہ صاحب، کل ہم نے دیکھ لیا، 1 سال پہلے مجھے یاد تھا کہ وہ ویڈیوز ہم نے کی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ جو سب سے پہلے تو جو ویڈیو کی بات کی وہ تو آپ ڈسکرپشن میں ہی لوگوں کے لیے لنک دے دیں۔ سیکنڈلی، ایران پہ آنا کوئی ایزی بات نہیں ہے، اور اس خصوصاً وقت میں جب کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، جب اس وقت میں جہاں کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی ٹھہر گیا ہے تو اب وہ ٹھہرے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس بات کو حکمت کی آنکھ سے سمجھنا بھی اور دیکھنا بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان آپ اب چیک کریں کہ ٹرمپ پوری دنیا میں اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، 250 ملین اس نے ایک جیوش فیملی کا بتایا کہ اس نے مجھے اس میں سپورٹ کیا میری کمپین میں۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو میں دیکھا کہ یہ فرسٹ جیوش پریزیڈنٹ ہے، اس نے کہا یہ فرسٹ جیوش پریزیڈنٹ ہے۔ اٹس ٹرو، اٹس ٹرو، وہ آگے سے کہتا ہے اٹس ٹرو۔ اب آپ سمجھ گئے کہ ہم لوگ اتنے اچھے سے یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی اسرائیل کے لیے وہ جو کچھ ہو سکتا ہے کر سکتا ہے، وہ کیے چلے جا رہا ہے اور بالکل بلائنڈلی کر رہا ہے، پپٹ بنا ہوا ہے۔ وہ اس لیے پپٹ بنا ہوا تھا، اور اب وہ تمام اہداف پوری دنیا کے پورے ہونا ہو، امریکہ کے اپنے پورے ہونا ہو، اسرائیل کے ضرور پورے ہوں گے۔ اور وہ ایک بات پہلے عرض کی تھی کہ خواب یہ ہے کہ نیتن یاہو اور مودی کا، یہ ہم نے پورا خواب آپ کو بتایا تھا کہ 1 روڈ آئے ادھر سے، مودی سے آئے،
बलूचिस्तान से, इधर से सिंध से गुजरे, इधर से बलूचिस्तान से गुजरे, ईरान से होती हुई सीधी यूं गुजारते हुए उसको ले जाना चाहते हैं ये। या हो सकता है ये अजरबैजान और उससे कनेक्ट करके आर्मीनिया और उधर से कोई ना कोई अपना वो रास्ता, वो जो ट्रम्प रोड एक नाम आया था पिछले दिनों, आपने सुना था, और ईरान ने उसकी मुखालफत की थी, सुना था। ये असल में उस रोड को लिंक करना चाह रहे हैं बस, क्योंकि पानी के रास्तों का हाल देख लिया। ईमानदारी से बताएं, मोदी क्या भेज सकता है इसराइल को अगर ईरान ना चाहे तो? ईरान अगर थ्रेट बनाई रखे बस, हर दूसरे दिन एक जहाज को मार दिया करे एमी, तो इंडिया क्या भेज सकता है इधर, मुझे वो बता दें आप। पानी के रास्ते तो डेफिनेटली उन्होंने जो अपना मैप बनाया कि सीधी सीधी रोड को सिक्योर करना कदरे इजी जॉब होती है एज कंपेयर टू आपके ये जो वाटर साइड और उसकी वो सारी होती सर्वेलेंस। रोड पे बैरियर लगेंगे, रोड की साइडों पे ग्रिल लग जाएगी, रोड एक टनल बन जाएगी, रोड कैन बी सिक्योर इन एनी वे। अब उसका फायदा ये काफी अरसे से इनका, जैसे भारत का प्लान था बलूचिस्तान के अंदर इस तरीके की रिफ्ट और उसको लाने का। भाई एक बात बताओ, जो अमूमन लोग समझते हैं जुल्म हो रहा है जी, जुल्म हो रहा है बड़ा जी, हर तरफ जुल्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भाई अगर जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान में, तो पहले आपका वडेरा और सरदार जो है उसको आपने सीधा कर लिया, जो इलाके का नंबरदार है, सरदार है, चौधरी है, उसको आपने सीधा कर लिया। क्या आप लोगों ने अपने जो, अगर आप लोग इतने ही मोटिवेटेड हैं या जनरली आप चाहते हैं, तो जाहिर बात है आपके राइट्स और उसको कोई दबा ही नहीं सकता। ओरिजिनली अगर किसी इलाके का कोई मसला हो, 100 लोग ठान लेना कि आज हमने घर नहीं जाना, तो शाम को वो मसला हल होता है। ये नहीं होता कि वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? आप खुद सोचें, ये मोहल्लों के ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे होते, जिस दिन मोहल्ला ठान लेता उस दिन ट्रांसफर बदल जाता। फिर वहां के वडेरे और सरदार, उनको तो आपको किसी का नहीं, आपने अगवा किया, टांगा उसको, एसी क्यों टांग रहे हो भाई? पता चले ना भाई उधर का फलाना नवाब था, फलाना सरदार था, हमने उसको उठा लिया, आज इसने हमारे इलाके के गरीब लोगों पे बड़ा जुल्म किया है। सरदारों और वडेरों ने काबा खाने और उधर के निजी जेलें नहीं थी, इन्होंने कोई टांगा है? तो अगर आप ट्रूली एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हैं और आपकी औरतें भेज देते हैं, आप बंदे की तरह, मर्द की तरह, अगर इतना ही जेन्युइन इशू है तो मर्द क्यों नहीं है? औरत को शील्ड कैसे बना रहा है? क्या ओरिजिनली बलोच ये करेगा? आप चले, आप मुझे बताएं जी। आप तो बलोच तो बड़ा जैसे कहते हैं कि एक गैरतमंद, और हम जो तासुर था बड़ा दलेराना एक ब्लड लाइन है। आप मुझे बताएं, आप, मैं, हम, चलो आप अपना ही बता रहे हैं कि आप जी भेज देंगे कि जा पहने तू जाके प्रोटेस्ट कर रहा डीसी के दफ्तर, तो मैं घर बैठा, हाँ? करेंगे आप? रात को भेज देंगे कि अपनी बहनें, अपनी बेगम को कभी जाए उधर प्रेस क्लब के बाद आप लोग जाएं बस, क्योंकि मर्दों को तो वो मार देंगे, तो मर्द इसलिए निकलेंगे नहीं? ये कौन सी लॉजिक है? मतलब आप सिर्फ इस इशू को समझने के लिए इसकी डेप्थ में जाएं कि अगर कहीं खराबी है तो सबसे पहले मेरे अपने वडेरे के अंदर, मेरे अपने सिस्टम के अंदर, उसी वडेरे ने जाके ही हुकूमत को, जो भी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, उसको ट्यून अप करना है। और क्योंकि आप लोग शुरू के सिक्योरिटी रिस्क बन गए, माहौल में इस तरीके की चीजें आ गई, सिक्योरिटी इश्यूज बन गए, आज तक वो कैरी कर रहे हैं, आप लोग उसमें फेल हो गए। इवन अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो सालों से जंग में था, कहीं कोई बहाना है, कहीं कोई बहाना है। हाँ, उधर कौन जुल्म कर रहा है? चलो अफगानिस्तान में जो अनरेस्ट था, तो कौन सी फौज और आर्मी थी उधर जो जुल्म कर रही थी? पॉइंट को समझने की है कि हर जगह जुल्म हो रहा है, क्योंकि जहां भी अल्लाह का निजाम नहीं होगा, इंसानों पे अल्लाह की हाकमियत आप कायम नहीं करेंगे, इंसान इंसानों को मगलूब करने की या गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, वहां प्रॉब्लम होगी, इन एनी वे होगी।
رنگ بدل جائیں گے. اب امیگرینٹس کو گولیاں ادھر امریکہ میں پڑ رہی, آپ خود بتائیں ہیومن رائٹس کون سے رہ گئے؟ اب کس منہ سے ٹرمپ کسی اور ملک کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک. تو اس لیے یہ بات تو ادھر کے جو لوگوں کو, جو سوشل میڈیا تو ویسے ہی اسرائیل جو چاہتا ہے اس طرف کر رہا ہے. تو ہدف یہ ہے ان شارٹ کہ بلوچستان میں اس طریقے کا انرسٹ کریٹ کیا جائے جس کے تحت یہ جو چند گروہ اس کو کیپچر کر لیں اور حکومت کی جو پاک فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ کی گورننس کی جو رٹ ہے اس کو چھین لیا جائے, اور اس کے بعد پھر یہی گجرات کی سائیڈ اور آپ کی یہ جو سائیڈ ہے ادھر سے اٹیک کر کے سندھ کے اندر سے ہوتے ہوئے, وہ تو آپ نے ویسے ہی دیکھ لیا ہے کہ بھائی جو آج کل وہ جتنا مووی جنہوں نے بنا لی سندھ پہ, سندھ کا ماحول دکھانے کے لیے, تو ڈیفینیٹلی ان کی بڑی ڈیپ ریسرچ ہے. اور سندھ ویسے ہی جس طریقے سے چل رہا ہے بس اللہ کے آسرے پہ ہی ہے, اور کوئی ہیومن مینجمنٹ تو بالکل نہیں ہے کہیں بھی, گورننس اس طریقے سے. تو بہرحال جیسے وہ گزرے گا سمجھ لیں کہ سندھ کراس کرتے ہوئے بلوچستان, اور یہ بلکہ خبریں کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں تھی بھی صحیح کہ پاسبلی آپ کے حالات گڑگوں کر دیے جائیں آپ لوگوں کو. تو آپ دیکھیں, آپ پہلی وینٹیلیٹر سے اترے ہیں ابھی, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو بھی حکومت آتی ہے ایک دفعہ تو وہ دودھ کی نہریں بہا رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ کون سا ان کے پاس کرزمہ ہے. عمران خان کے دور میں اشاریہ بہت زبردست, آج کل شہباز شریف کے دور میں بھی اشاریہ بہت زبردست. تو یہ کون سی حکومت آج تک ہم نے تو نہیں دیکھی, جو بھی آئی ہے اس نے پچھلی کا کہا ہے کہ اس نے تباہ کر دیا تھا, بیچ گئی تھی ملک کو, ہم نے آگے دوبارہ جو ہے نا سیٹلمنٹ کر لیا اور اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں, فلانی رپورٹیں, لیکن عوام کی حالت نہیں بدلی. 60 سے 80, 80 سے 100 پہ ڈالر گیا, 100 سے 127, 127 سے پھر 187, پھر سیدھا 250, پھر 340, پھر واپس آ کے کوئی منت اللہ کر کے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو وہ کیا ہے, لاک کیا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے گورننس کی یا اس کی, یہ ہر حکومت ہی یہ اس میں اس طریقے سے کرتی رہی اور اسی طریقے سے معاملات چلتے ہیں. تو اب اس میں یہ نہیں ہوتا, عوام اگر چاہے, اوریجنلی چاہے, اپنی ذمہ داری کا احساس کرے, تو کوئی دنیا کی طاقت کوئی کسی اس کو روک نہیں سکتی کسی بھی انداز سے. تو یہ جو اب صورتحال بلڈ ہو رہی ہے نا, ایران کا تو کچھ نہیں کر سکتے. ایران کی تو آبادی, ان کے لوگ, آپ خود دیکھیں ایران میں انہوں نے ایک فیک ریٹس بنوائے, فیک احتجاجی کریٹ کیے, فیک حملے کروائے, فیک سارا کچھ ہوا, ثابت بھی ہو گیا, ویڈیوز بھی آ گئی, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد پوزیٹیو سائڈ دیکھیں کہ لوگوں نے حق میں ریلیاں نکالی, اور چلو حکومت نے ڈنڈے سے نکلوائی, مان لو, پھر بھی نکل آئے نا, اور اچھے خاصے نکل آئے, اور ان سے زیادہ نکل آئے. آپ اپنے ڈنڈے سے حکومت نکال کے دکھائے, جلسہ کر کے دکھائے, کیوں نہیں کرتے حکومتی اس پہ یہ جو پنڈال والا جلسہ کیوں ہوتا ہے حکومت کا ہمیشہ؟ پاکستان میں کبھی حکومت نے بھی کھلے گراؤنڈوں میں جلسے کیے ہیں آج تک؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ اسامہ صاحب میرا نا یہ تو چلیں ہم آپ نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا اچھے طریقے سے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو حالیہ ایک لہر اب آئی ہے بلوچستان میں, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے پہلے 1 سال پہلے بھی لوگوں کو بتا دیا تھا, تو یہ جو کیا دجال واقعی جو ہم نے کہا تھا بلوچستان کے پہاڑوں میں اس کی موجودگی کی اطلاعات, اور پھر وہ کچھ اس طرح کے معاملات, اور پھر یہ گوادر والا معاملہ, یہاں یہ وہی اسرائیلی ایجنڈا ہی پھر جو ہے وہ فن ہو رہا ہے ان سارے معاملات کے پیچھے. اور دوسرا دجال کی موجودگی کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں کہ ہم بلوچستان کے پہاڑوں میں ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو خیر ایران سے بھی نکالتے ہیں, بلوچستان تو خیر میں نے آپ سے سنا ہے, آپ نے کوئی بزرگوں سے سنا ہوگا, لیکن یہ جو ایران سے بھی کہتے ہیں کہ جی نکلے گا اصفہان سے, روایات کی ایک لمبی کہانی ہے, اور ان کو عملی جیسے کہتے ہیں نا میدان میں اترے بغیر ان کو محسوس نہیں کیا جا سکتا, سمجھا نہیں جا سکتا, سوری.
کہ یہ ایکچوئل کہاں سے ہونا ہے. سب سے پہلے سادہ سی مجھے بات بتا دیں. ابھی میں آپ سے کوئی گاڑی لیتا ہوں یا کچھ بھی لیتا ہوں, کوئی چیز آپ سے کرتا ہوں, آپ کو بینک میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر یا ایزی پیسہ جائز کیش کر سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ مان لیں گے؟ حالانکہ وہ کیا ہوگا, ایک میسج آئے گا, آپ کو لگے گا آپ کے موبائل میں یہ نمبر لکھے آ گئے. اب وہ نمبر اگر 5 سال 10 سال بھی آپ کے اکاؤنٹ میں رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کھانا پینا چل رہا ہے, زندگی چل رہی ہے, معاملہ چل رہے ہیں. اگر وہی نمبر اٹھا کے آپ کسی اور کو دے دیں, وہ بھی رکھ لے گا ان کو. یہ نمبر پہلے کاغذ گھومتا تھا, اب نمبر گھوم رہا ہے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگ ٹینجیبلی اوریجنلی جو رزق حاصل کرتے ہیں وہ کہیں اور سے کرتے ہیں, جبکہ آپ کو ظاہراً یہ سب نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ نمبر, میرے اکاؤنٹ میں یہ نمبر, یہ جی کاغذ ہے, جی پلاٹ دا پرچہ پکیے, یہ لے فائل پکڑے, رکھ دے جا کے الماری میں, پڑھی رہے. اسی طرح کہ آپ کے حق میں جو یہ آ رہی ہے, میری بات کئیوں کو سمجھ ویسی نہیں آنی, بس کچھ مخصوص کو سمجھ آ جائے گی جن کا وہ جیسے کہتے ہیں نا قدرت چاہتی ہے ان تک پہنچوانا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو 1 کا 27 نہیں بتایا ہوا, 1 کا 70 نہیں بتایا ہوا, کتنی آفرز لگائی ہوتی ہیں, یوں کرو تو یوں کروں گا, یوں کروں گا تو یوں کروں گا. اصل میں آپ زمین پہ اترے صرف اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزیکٹ کمانڈ کے اندر اپنے شب و روز گزاریں, بس. اچھا صحیح غلط برا ڈو ڈونٹس امر بالمعروف و نہی عن المنکر. دجال کا اب آمد پہ جو اس کے آخری ٹائم کی باتیں ہیں, ذرا ان کو کوریلیٹ کریں, تو اس میں آپ کو یہ واضح نظر آئے گا کہ اس ٹائم وہ جو ایک آنکھ ہے وہ آپ کو کیمرے کی قابو کر چکی ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ روایات کو مانا جائے درست کہ ان کی صحت مشکوک نہیں ہے, تو پھر دجال فزیکل ہی ہوگا, ایگزیکٹلی فزیکلی ہی ہوگا, آپریٹ اس نظام کے ذریعے کر رہا ہوگا جس کے تحت آپ کو جکڑ دیا جائے گا. اور میں نے وہ جکڑن محسوس کر لی ہے. جی میل اکاؤنٹ کو اپنا ہیک ہونے سے, اپنے جی میل کی ایکسیس کی وجہ سے, گوگل کا نہ چلنے سے, گوگل میپس کا نہ چلنے سے, ڈائریکشن ہی ختم, راستے ہی نہیں پتہ چل رہے. ڈپینڈنسی اتنی ہو گئی کہ گوگل پے کی پیمنٹ نہیں ہو رہی تو سبسکرپشنز ختم, بک ریڈنگ ختم, زندگی کی کافی چیزیں ادھر موو ہو چکی ہیں. اور اب جب وہ آپ کو یہی ٹیگ لگائیں نا, ابھی اس ویڈیو میں نیتن یاہو کا ٹیگ لگائیں, ویڈیو چلے گی, کہیں گڈ نیتن یاہو, اور اسی میں اس کے اینٹی کا لگا دیں آپ کو, یہ صبح یہ ویڈیو اتنی ہوگی, چینل بھی وہ کر دیں گے. تو نظام تو اگلے بنا چکے ہیں, قابو بھی کر چکے ہیں, اور ہمارے لوگوں کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہوگا پیار سے. ابھی مان لیں تو ٹھیک ہے, مستقبل میں بھی یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہوگا جب پرلوں نے بلوچستان مانگ لینا ہے. یہ جملے یاد رکھیں, بلوچستان پہ نظر آ چکی ہے, بہت عرصے کی نظر ہے, اور اسرائیل کی ادھر بیٹھنا اس انداز سے اس نے خواب سجایا ہوا ہے. لیکن ایران کے بغیر بلوچستان نہیں. ایران آج کا معاملہ سیٹ ہو جائے تو وہ بلوچستان کام آئے گا نا سر جی. طالبان تو نہیں سیدھے ہو سکتے نا کسی بھی ذریعے, تو طالبان اور قطری بھی تو انہی کے الائز تھے نا. قطر کتنے طالبان کے قریب رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. اس ٹائم سعودیہ کو بھی کبھی دیکھا طالبان کی میڈیشن میں؟ قطر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل ان کو بھی آپریٹ کر رہا ہے قطر کے ذریعے. اور اسی طریقے سے وہ بلوچستان تب چاہیے تھا جب ایران گرے, پھر ہی کوئی فائدہ ہے اس کو ٹیک اوور کرنے کا. اور اب اس میچ میں اس میں مودی اور نیتن یاہو کا جو نیکسس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بنا ہوا ہے, کیونکہ چائنا بائی پاس ہو جائے گا. گوادر پورٹ جو ہم نے کہا تھا نہیں چلے گی, جب بھی چلنے لگے گی یہ ادھر انریسٹ مچا دیں گے, وہی ہو رہا ہے. تو رائٹ ایگزیکٹلی یہ اصل میں چائنا کا بھی ایشو ہے ان ٹرمز آف بزنس, تو اس کا بھی میٹر ہے. لیکن بہرحال یہ مودی اور نیتن یاہو کا جو خواب ہے یہ پورا نہیں ہوگا.
اس کو انریسٹ میں ڈالتے ڈالتے انڈیا خود جلنے لگے گا، انڈیا خود جلے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو ایسٹرولوجیکلی میں یہ بات دعوے سے کر سکتا ہوں کہ کینسیرین ایریا ایک ہی ہے، پاکستان، ایران، انڈیا۔ جب جنگ ہوتی ہے کٹھا ایریے میں انریسٹ آتا ہے، یہی انریسٹ ایران کی سڑکوں پہ تھا، آج بلوچستان میں ہو رہا ہے، پاکستان کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے، یوں سمجھو۔ ادھر کے بھی سرکاری دفاتر کو کچھ ہوا نا، تو ادھر بھی سرکاری دفاتر کو ہوا، اے سی کو پکڑ لیا، اس کو اٹھا لیا۔ ایگزیکٹ انڈیا کو فیس کرنا، ایگزیکٹ انڈیا اس سب کو فیس کرے گا۔ اور ابھی وہ اس نے میڈیا کو خیر کنٹرول کیا ہوگا کہیں نہ کہیں، کیونکہ اتنی تو ریاستیں، اتنا تو سب، ہم تک تو ریچ بہت، اس کی کوئی ایسی، اس کا نیشنل چینل بھی ایسا نہیں ہے جو 28 صوبے یا 48 صوبوں کو کور کر سکے۔ ہمارے تو 4 ہیں، ان میں سے بھی ان کو بلوچستان کا پتہ ہے، اور اسی کو بھی انڈیا کا صوبہ ہی بنایا ہوا انہوں نے، اتنی میڈیا کمپین چلائی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہی بات ہے، ایران کا اٹیک، بلوچستان، مودی کا پاکستان پہ اٹیک، اب دوبارہ اٹیک ایکسپیکٹڈ ہوگا۔ آپ لوگ آنکھیں بند مت کریں، یہ جنگ ہو کے رہے گی، یہ سارے ایریے کے لیے انہوں نے فائنل اپنی شاٹس مارنی ہی، آپ کو کمزور کرنا ہی کرنا ہے۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب۔ ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔